X Factor. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ملک خداداد خان لکھتے ہیں کہ اماں جی ہمیں اس وقت زہر لگتی تھی جب سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھویا کرتی تھی. لکس، کیپری، ریکسونا کس نے دیکھے تھے؟ کھجور مارکا صابن سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور ہمارا سر بھی. صابن کانٹے کی طرح آنکھوں میں چبھتا تھا اور کان اماں جی کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے تھے. ہماری ذرا ذرا شرارتوں پر ماں جی آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی، لیکن مارا کبھی نہیں. کبھی دادی نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے. گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا. ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا ماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم ہو جانا ہماری سب سے بڑی بد نصیبی. اگر اماں کبھی ہمارے بغیر چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے کھلا کر بہلانے کی کوشش کرتی. پہلے تو ہم ننھے ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ کر روتے. اگر کبھی اماں کے ساتھ گاؤں جانے کا اتفاق ہوتا تو ہم خوشی خوشی بھاگتے پھرتے، اور جب شام کو واپس آنے کا وقت ہوتا تو ہم روتے. میں ماں سے سوال کیا کرتا تھا کہ اماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ اور وہ ہمیشہ وہی گھسا پٹا جواب دیتی تھی، جب تو بڑا ہو جائے گا، تو نوکری کرے گا، تیرے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اور یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریک ڈیرے پر آن پہنچتے. مجھے ایک دفعہ یاد ہے بابا مظفر کے ڈیرے پر شادی کا جشن تھا. وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی ہوئی تھی، پٹاخے پھوٹ رہے تھے. اس شام میں نے ماں سے گاؤں رکنے کی بہت ضد کی. جب میں روتا روتا ماں کے ساتھ ڈیرے کی طرف آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور میں چپکے سے واپس گاؤں لوٹ آیا. شام کا وقت تھا. ماں کو بہت دیر سے پتہ لگا میری غیر موجودگی کا، تو وہ رات کے اندھیرے میں کھیتوں کھلیانوں میں چیختی پکارتی مجھے ڈھونڈتی پھری. ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کنویں میں لالٹین لٹکا کر مجھے ڈھونڈتی رہی. پھر جب رات دیر گئے میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئی. اگر اس دن مجھے گاؤں کی عورتیں نہ بچاتی تو ماں جی مجھے مار ہی ڈالتی. ایک دفعہ ابو جی اپنے پیر صاحب سے ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے. میں کوئی تقریباً 6-7 برس کا تھا. مجھے بخار تھا شاید. ماں جی نے مجھے لوئی میں لپیٹا، کندھے میں اٹھا کر 3 کلومیٹر دور اڈے پر ڈاکٹر کے پاس لے گئیں. واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے گر گئیں. مجھے بچا لیا. ان کو شاید گھٹنے پر چوٹ آئی تھی. ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ اور اپنے سسرال کے لیے کچھ ناروا الفاظ نکلے. یہ واقعہ میری سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے. اماں یقیناً بہت محنتی خاتون تھی. وہ زندگی کے آخر تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی. پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور ماں سے دور شہر آ گیا. جب میں سال بھر بعد واپس گاؤں جاتا تو میرے گلے لگ کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا. اور رات کو جب سب سو جاتے تو میں ماں کے ساتھ لیٹ کر اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا. ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت بھاری پنڈ اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آ پھینکتی. کبھی کبھی تو وہ خود ہی چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی تھی. میں جب کبھی گھر ہوتا تھا تو میں ان کا ہاتھ بٹاتا. جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں مجھے کہتی، تمہاری بات کروں فلاں گھر میں. وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے. پھر ہم نے گاؤں میں اپنا گھر بنا لیا.
ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی، میں فیملی لے کر شہر آ گیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی ایک دنیا بسا لی۔ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر وہ شہر بھی آئیں، میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر بیٹھے چائے کا پیالہ ہاتھ میں تھامے انہوں نے سمندر کو دیکھ کر کہا کہ اس سے خوبصورت تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ تھا۔ ماں جی جب بیمار ہوئیں تو میں اس وقت چھٹیوں پر تھا۔ کافی دن ان کو باسکو پان کھلا کر یہ یقین دلاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب درد زیادہ ہوا تو ان کو شہر میں بڑے ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر نے دیکھ کر بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ خون کی ضرورت پڑی تو میں فوراً سے بلڈ بینک پر خود لیٹ گیا۔ جب ماں جی کو پتہ لگا تو انہوں نے دکھ بھرے انداز میں کہا کہ خود خون دینے کی کیا ضرورت تھی، کہیں سے خرید لاتے بھلا۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکا کہ خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکے گا جو مجھے آپ کندھے پر اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی اور کھالا پھیلانگتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور میں نے بس یہی کہا کہ ماں مجھے معاف کر دے، میں تیری خدمت نہیں کر سکا۔ میں نے شاید ہی ماں جی کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل خاتون تھی۔ بستر مرگ پر جب میں بار بار ان سے اس بات کی معافی مانگتا رہا تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے، میں راضی ہوں بیٹا۔ ماں جی نے میرے سامنے دم توڑا، لیکن میں بالکل نہیں رویا۔ اگلے دن جب سر بھاری ہونے لگا تو میں ان کی قبر پر جا کر گلا پھاڑ کر رویا۔ مائے نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نی۔ ماں کو گزرے عرصہ بیت گیا، اب تو یہ یقین نہیں آتا کہ کبھی وہ اس دنیا پر موجود بھی تھی۔ پچھلے دنوں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جب سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا تو ایسا لگا کہ ماں کی گود میں آ گیا ہوں۔ وہی اپناپن، وہی سکون، وہی محبت میں خوف کا عنصر۔ اس بار میں دھاڑے مار کر نہیں، گلا پھاڑ کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے۔